بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد. اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. الزجاجی ان من العرب من یبنی امس علی الفتح وانشد علیہ قولہ مذ امس وهو وهم والصواب ما قدمناه من أنه معرب وغير منصرف وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل ماض. یہاں پہ ہماری جو گفتگو کا شجرہ ہے کہ ہم کلمہ کی 3 اقسام میں سے سب سے جو پہلی قسم ہے اسم، اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ جو اسم ہے اس کی ہم نے 2 قسمیں بیان کی تھیں کہ ایک اسم مبنی ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے. اور پھر ہماری جو گفتگو ہے وہ مبنی کے اندر کیا ہے، چل رہی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ جو مبنی اسم ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس مبنی اسم کی کتنی قسمیں ہیں، 4 قسمیں. یا مبنی علی الکسر ہوگا، یا مبنی علی الفتح ہوگا، یا مبنی علی الضم ہوگا، یا مبنی علی السکون ہوگا. پھر ہم نے شروع کی کس سے، مبنی علی الکسر سے کیا گفتگو شروع کی، مبنی علی الکسر سے. یہاں پہ مصنف نے کہا کہ مبنی علی الکسر میں سے ہمارے پاس ایک ہی مثال ہے کہ جو عربوں کے ہاں مبنی علی الکسر ہے اور اس کے اوپر سب کا کیا ہے، اتفاق ہے، اور وہ کیا ہے، ہاؤلائی ہے. ہاؤلائی کے علاوہ 2 مثالیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اختلاف ہے. ایک جو ہے وہ باب حضامے ہے. ٹھیک ہے جی. باب حضامے کی اگر ہم تعریف کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اعلام مؤنثہ، مؤنث چیزوں کے جو اسماء ہیں، علم ہیں، جو فعال کے وزن پہ آتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، باب حضامے کہتے ہیں. باب حضامے میں جو اہل حجاز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مبنی علی الکسر ہے مطلقاً، چاہے آخر پہ را آتی ہو یا را نہ آتی ہو. جبکہ بنو تمیم کا اس میں اختلاف ہے اور ان کے آپس میں بھی کیا ہے، یہاں پہ گروہ بندی ہے. تیسری چیز جس کے بارے میں اختلاف ہے وہ کیا تھا، امسے تھا. لیکن کون سا امسے، کہ جس کا معنی کیا ہو، کل ہو، گزرا ہوا کل. ٹھیک ہے، جو ایک دن پہلے والا ہے وہ کیا ہے، اس سے مراد ہو. یہاں پہ بھی اختلاف تھا بنو تمیم کے بارے میں اور اہل حجاز کا. تو اہل حجاز اسے کیا کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد کیا ہو، قبل یوم کا، ایک دن پہلے والا ہو، تو یہ ام سے کیا ہوگا، مبنی علی الکسر ہوگا. بنو تمیم کے ایک فرقے کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ مبنی علی الکسر جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے جی، کچھ صورتوں میں یہ معرب ہوتا ہے اور کچھ صورتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ مبنی ہو جاتا ہے. یعنی ان کا نظریہ کیا ہے، یہ عجیب سے ایک فرقے کا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حالت رفع میں کیا ہوتا ہے، معرب رہتا ہے، مبنی علی الضم رہتا ہے. جبکہ یہ حالت نصبی اور حالت جری میں کیا ہو جاتا ہے، مبنی ہو جاتا ہے. اور حالت نصبی اور جری میں یہ مبنی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کسر کے اوپر کیا، یہ مبنی ہو جاتا ہے. یہ اس ایک نظریہ تھا، اس کے بار گزری تھی. ایک اور بنو تمیم ہے، ان کا جو نظریہ ہے اس عجیب نظریے سے ہٹ کے ہے، اور ان کے پاس کیا ہے، کچھ اشعار بھی کیا موجود ہیں. ان کا کیا نظریہ ہے کہ یہ معرب ہے، لیکن اعراب اس کا کون سا ہے، غیر منصرف والا ہے. ٹھیک ہے، وہی حالت رفع میں کیا آ جائے گا، ضم آ جائے گا، اور نصبی اور جری میں کیا آ جائے گا، فتح آ جائے گا. اور انہوں نے جو ہے وہ ایک شعر کو بھی کیا پیش کیا. ٹھیک ہے، لقد رأیت مذ امسا، یہ جو شعر تھا کہ لقد رأیت مذ امسا، کہ وہ جو بوڑھیوں والا شعر تھا کہ 5 بوڑھیاں جو چڑیلوں کی شکل میں تھیں جو کھا رہی تھیں. امسا جس کا یہ قافیہ جو چل رہا تھا، تو اس کے اندر کیا تھا، مذ امسا جو ہے یہ کیا تھا، شعر میں ان کا شاہد مثال تھا، مذ امسا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کیا تھا، یہ بحث تھی. تو بنو تمیم نے جو ہے وہ اس شعر میں مذ امسا کو لیا اور کہا کہ دیکھیں جی، مذ امسا میں اگر امسا جو ہے وہ اہل حجاز کے مطابق مبنی علی الکسر ہوتا تو یہاں پہ جو ہے امسے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے،
اگر آپ ام سے پڑھتے ہیں تو شعر کے جتنے قافیے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ شعر کا قافیہ کیا ہے؟ امسا، خمسا، ہمسا، زرسا، تعسا، یہ سب کے آخر پہ آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ام سے ہو جائے گا، تو آگے سارے جو ہے وہ فتح کے ساتھ آ رہے ہیں، تو وہ سارا شعر کا قافیہ تبھی بیٹھ سکتا ہے کہ جب شعر کا مذہب کیا ہو؟ ہمارے والا ہو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مورب ہے، اور یہ مز کیا ہے؟ حرف جارہ آنے کے بعد یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے جی؟ اس کو اعراب غیر منصرف والا دیا جا رہا ہے، یعنی حالت جر میں بھی اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ فتح دیا جا رہا ہے، تو یہ ان کا کیا شعر تھا۔ مصنف نے بھی کیا مان لیا کہ ٹھیک ہے جی، ان کے پاس یہ دلیل موجود ہے، اور بنو تمیم کے بارے میں مزید بحث مصنف نے نہیں کی یہاں پہ، لیکن مصنف نے کہا کہ اس شعر کے متعلق جو ہے وہ جس طرح بنی تمیم والوں نے اسے اپنے حق میں لیا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ اسے اپنے حق میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بنو تمیم کی جو دلیل ہے اس شعر سے وہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ دو گروہ ہیں، ٹھیک ہے، دو قسم کے جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں، ایک میں تو جو ہے وہ بڑا نام زجاجی کا ہے، ٹھیک ہے، زجاج نحوی ہے، زجاجی جسے کہتے ہیں، ایک بڑا نام ہے زجاجی کا، اس کا بھی اس شعر کے بارے میں ایک اپنا نظریہ ہے، زجاجی کے علاوہ کچھ اوروں کا بھی کیا ہے؟ ایک اور نظریہ ہے اس شعر کے بارے میں، یعنی ایک فہم تو کیا ہوگی؟ بنو تمیم کی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، یہ پہلی فہم ہوگی۔ مصنف نے اس فہم کو رد نہیں کیا، مصنف نے کہا کہ یہ بنو تمیم کا سمجھنا ہے اس شعر کو بارے میں، بنو تمیم کے علاوہ کچھ اور نحوی جو بڑے بڑے نام ہیں وہ اس شعر سے کچھ اور بھی سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ دو باتیں نقل کر کے یعنی مصنف ایک طرح سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جو شعر پیش کیا نا اہل حجاز کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ شعر متنازع فی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ تنازع چل رہا ہے، وہ الگ بات ہے کہ تنازع ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، بہرحال اس کے بارے میں کیا قیل و قال موجود ہے۔ اچھا، ان میں سے فرض کریں زجاجی لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے، جو زجاجی نحوی ہے، زجاجی نحوی یہ کہتا ہے کہ مز امسا جو ہے وہ یہاں پہ یہ اسے ہم جو ہے وہ اعراب غیر منصرف نہیں کہتے، ہم اسے کہتے ہیں کہ مبنی الفتح ہے یہ، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ یوں ہے، وزعم زجاجی وہ عبارت پڑھیں یہاں پہ کہ ان من العرب من یبنی امس الفتح، زجاجی نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ ان من العرب، کہ عرب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو امسے کو مبنی کرتے ہیں کس کے اوپر؟ مبنی الفتح کے اوپر، وانشد علیہ قولہ، اور زجاجی نے انشدہ پڑھا علیہ اپنی اس بات کے اوپر، شاہد کے طور پہ کس کو پڑھا؟ قولہ، شاعر کے اسی قول کو پڑھا، کون سا قول؟ مز امسا، ٹھیک ہے جی، لقد رأیت عجبا مز امسا، تو پس اب زجاجی نے کیا کر دیا یہاں پہ کام؟ گویا کہ کیا کر دیا؟ جو بنو تمیم کی جو فہم ہے اس کے خلاف کیا بات کر دی؟ زجاجی نے کہا کہ بھئی یہ بنو تمیم والوں کی بات نہیں ہے کہ یہ مورب ہو اور اسے اعراب غیر منصرف مل رہا ہو، بلکہ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ مبنی، کیا کہیں گے؟ مبنی علی الفتح ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ زجاجی کیا آگے نظریہ آ گیا۔ اگرچہ مصنف نے کہا ہے کہ یہ زجاجی کو جو سمجھنا ہے یہ کیا ہے؟ وہم ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ بنو تمیم والوں کی بات درست ہے کہ یہ جو شاعر تھا یہ بنو تمیم کے ساتھ ہے اور اسے مورب مانتا ہے، اور اس سے کیا کہتا ہے کہ یہ جی اعراب اس کو کون سا مل رہا ہے؟ حالت جری میں فتح والا اعراب مل رہا ہے۔ وہم کیوں ہے؟ وجہ بھی مصنف نے کیا بیان نہیں کی، بس کہا کہ زجاجی کی میں اس بات کو کیا ہے؟ نہیں مانتا۔ وَهُوَ وَهْمٌ، اور زجاجی کے یہ کہنا ہے وہم ہے، وَالصَّوَابُ، اور درست وہی ہے کہ ما قدمناہ، جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ من انہ معرب غیر منصرف، کہ جس طرح بنی تمیم والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ معرب ہے، ہم سے کیا ہے؟ معرب ہے، اور کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، یعنی یہ معرب ہے اور اس کو اعراب کون سے ملتا ہے؟ غیر منصرف ملتا ہے، یہ والی کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات ہوگی۔ وزعم بعضهم، تیسرا نظریہ اس شعر کے بارے میں، اور کچھ بعض لوگوں نے یہ بھی خیال کیا ہے کہ بھئی امسا کے بارے میں یہ جو آپ بحث کر رہے ہیں کہ یہ جی اسم ہے، وہ کہتے ہیں امسا یہاں پہ اسم ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں امسا یہاں پہ کیا فعل ہے، ٹھیک ہے، امسا کیا ہے؟ شام ہونے کے معنی میں آتا ہے کہ لقد رأیت عجبا مز امسا، یعنی جب سے شام ہوئی ہے، شام کے وقت سے جو ہے وہ میں نے بڑی عجیب سی بات دیکھی، تو شاعر تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شام کا ٹائم تھا، رات کی تاریکی آ چکی تھی، اور بوڑھیاں ایسی تھیں کہ جو ہے وہ چڑیلوں کی طرح لگ رہی تھیں اور اپنے تھیلے سے اس طرح دانتوں کی آواز نکال کے کھا رہی تھیں کہ شاعر کو کہنا پڑا کہ ان کی داڑھی بھی کیا ہے باقی اللہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ماحول ہے سارے کا سارا۔
تو اب ہم ان بعض لوگوں سے پوچھیں گے کہ پھر مز تو حرف جارہ ہے، یہ فعل کے اوپر تو داخل نہیں ہوتا. وہ کہے گا نہیں، مز ہمارے پاس کیا ہے، دو طرح کے ہیں. ایک مز ظرفیہ ہوتا ہے اور ایک مز کیا حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا مز کے بارے میں کیا ہے، دو نظریات ہیں، یعنی دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک حرف جارہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ایک اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں، مز ظرفیہ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ مز کیا ہے، ظرفیہ ہے، وقت کے معنی میں ہے. مز امسا یعنی جب سے کیا ہوئی، شام ہوئی. تو لہٰذا یہاں پہ امسا ہے، اور امسا فعل کیسے لکھا جاتا ہے، مثلا امسا باب فعال سے امسا ایسے لکھا جاتا ہے. تو وہ کافی کی خاطر یہاں پہ کیا لکھ دیا گیا، امسا یوں لکھ دیا گیا، تاکہ وہ خمسا زرسا اس کے کیا ہو جائے، یہ ہم کافیہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا، بعض کا کیا ہو گیا، نظریہ ہو گیا کہ یہاں پہ امسا اصلاً اسم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ أَمْسَى فِي الْبَيْتِ فِعْلٌ ماضٍ، اور بعض نے یہ بھی الزام کیا ہے کہ جو امسا اس شعر میں ہے، مز امسا، یہ کیا فعل ماضی ہے. وَفَاعِلُهُ مستتر، اور اس کا فاعل بھی اس کے اندر ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور بتقدیر، اصل میں وہ تقدیر کیا ہے کہ مز امسل مساؤ. ٹھیک ہے، مساؤ اس کا فاعل ہے، اس کو حذف کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے، اس کے اندر ضمیر ہے، یعنی جب سے کیا ہوئی، شام ڈلی. جب سے شام ڈلی ہے، جس وقت سے شام ڈلی ہے، اس وقت کیا ہے، میں نے عجیب چیز دیکھی. اس بات کے اوپر کیا ہے، مصنف نے تبصرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنو تمیم جو اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے شعر لے کر آئے ہیں، اس کے اندر دو اور بھی کیا ہے، نظریات موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. وہ دو نظریات کیا ہیں کہ یہ جو امسا ہے یہ مبنی علی الفتح ہے، اسم ہے، اور ایک نظریہ کیا ہے، اس کے فعل ماضی ہونے کا بھی موجود ہے. تو یعنی خلاصہ کیا نکلے گا کہ بنو تمیم کے پاس شعر بھی ایسا ہے کہ جو کیا ہے، اختلافی ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہے، بڑے بڑے ناویوں کے درمیان اختلاف موجود ہے. تو لہٰذا ان کے پاس کوئی پکی دلیل نہیں ہے، اور نتیجے کے طور پہ جو اہل حجاز کا نظریہ ہے وہ درست ثابت ہوگا. وہ کیا نظریہ ہے کہ امسے کیا ہے، مبنی علی الکسر ہے. ٹھیک ہے، واضح یہاں تک بات. اچھا، یہ بات کیا ختم ہوگی. اس کے اوپر یہ جو دوسری دلیل ہے امسے، اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، حاشی وغیرہ. وہ کہتے ہیں کہ فعل کو کبھی بھی جو ہے وہ امسا والے کو اس طرح نہیں لکھا جاتا کہ سین الف آپ سیدھی رکھیں، ہمیشہ جو ہے اس طرح ہی لکھا جاتا ہے، امسا جیسے ہے یہاں پہ. تو انہوں نے کہا ہے وہ شعر میں لکھ بھی سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. شعر میں کافی جب جوڑنا ہو تو اس طرح لکھنے میں کوئی حرام تھوڑی ہے لکھنے، یا ناجائز قرار دیا گیا. بہرحال کچھ کہتے ہیں کہ بھی ہمیشہ فعل کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے، یوں لکھ ہی نہیں سکتے. اچھا، خلاصہ کلام یہاں تک پورا ہوا، یہ پورا نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ وَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ ذِكْرِ الْمَبْنِيِ عَلَى الْكَسْرِ، یعنی مبنی علی الکسر کی بات کیا ہوگی، پوری ہوگی. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ اسم کی پہلی قسم، اسم مبنی کی پہلی قسم مبنی علی الکسر کی ہمارے پاس فقط اور فقط کتنی مثالیں ہیں، تین مثالیں ہیں. ایک ہاؤلائے ہو گئی، دوسرا باب حزامے ہو گیا، اور تیسرا کیا ہو گیا، امسے ہو گیا. اذا اردت بہ قبل یومک، الیوم قبل یومک، یہ والا مراد ہو. تو یہ تین مثالیں ہیں. دو کے بارے میں اختلاف ہے اہل حجاز اور بنو تمیم کا، اور جو ہاؤلائے اس کے بارے میں سب کا کیا ہے، اتفاق ہے. اچھا جی، اب یہ جب بات ختم ہوئی تو ذکرت المبنی علی الفتح، تو میں نے مبنی علی الفتح کو ذکر کیا. ومثلتہ باحد عشر واخواتہ، اور اس کی میں نے مثال بیان کی کہ مبنی علی الفتح کی ہمارے پاس جو عربی زبان میں مثال ہے وہ احد عشرہ اور اس کی اخوات ہیں. ٹھیک ہے. احد عشرہ کے اخوات کیا ہے، تسعۃ عشرہ تک ہو جائیں گی. احد عشرہ، اثنا عشرہ کو استثناء کریں گے کہ اثنا عشرہ کیا ہے، یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے. احد عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، آخر تک. اس کے جو دونوں جز ہیں، ان دونوں جزوں کو کیا کرتے ہیں، مبنی علی الفتح کرتے ہیں. یعنی چاہے یہ فاعل واقعہ ہو، مفعول واقعہ ہو، مجرور واقعہ ہو، ہر صورت میں کیا آئے گا، فتح آئے گا اس کے اوپر. تقولو، آپ کہتے ہیں، جاءنی احد عشرہ رجلاً، یہاں پہ احد عشرہ کیا ہے، مبنی واقعہ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے احد عشر نہیں پڑھا، مبنی الفتح کی وجہ سے کیا پڑھا، احد عشرہ پڑھا. رأیت احد عشرہ میں یہ مفعول واقعہ ہو رہا ہے تو احدن عشرا پڑھنا چاہیے تھا، وہ نہیں پڑھا کیونکہ یہ مبنی الفتح ہے. مررت باحد عشرہ رجلاً، میں گزرا 11 مردوں کے پاس سے، تو یہاں پر بھی کیا ہے، احد عشرہ، احدن عشر نہیں پڑھ رہے، احد عشرہ پڑھ رہے. یعنی بفتح الکلمتین فی الاحوال الثلاثہ، تینوں حالات میں
دو کلموں کو کیا دیں گے؟ فتح دیں گے. کیوں شاہ صاحب؟ تین حالات سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ چاہے وہ شاہ صاحب تینوں حالات یعنی رفع نصب جر. ہاں، یعنی جب یہ فاعل واقع ہو رہا تھا، جب یہ مفعول واقع ہو رہا تھا، جب یہ مجرور واقع ہو رہا تھا. وَكَذَا تَقُولُ فِي أَخْوَاتِهِ، اور اسی طریقے سے اس کی تمام اخوات میں آپ یہی بات کہیں گے. إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ، سوائے کس کے؟ 12 کے، اثنا عشرہ کے. فَإِنَّ الْكَلِمَةَ الْأُولَى مِنْهُ تُعْرَبُ، یہ جو اثنا عشرہ کا جو پہلا کلمہ ہے نا، یہ معرب رہتا ہے اور دوسرا کیا رہتا ہے؟ مبنی رہتا ہے. جو پہلا معرب رہتا ہے تو اس کا اعراب کون سا ہوتا ہے؟ کہ بالالف رفعاً، کہ الف کے ساتھ اس کو حالت رفع میں پڑھتے ہیں اثنا عشرہ، اور یا کے ساتھ پڑھتے ہیں نصباً وجرًا، حالت نصبی اور جری دونوں میں کیا آتا ہے؟ یا آتا ہے. یہ انشاءاللہ جب اعراب کی اقسام بیان کریں گے اور وہاں پہ کہیں گے کہ اعراب بالحرکات ہوتے ہیں، یعنی اصل میں بحث کا نام ہے گا علامات الاعراب، اعراب کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بتائیں گے کہ بعض کا اعراب کی علامتیں حرکات ہوتی ہیں، اور بعض کا بتائیں گے کہ اعراب کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ خود حرف ہوتے ہیں. تو یہ اس کے سمجھ آ رہی ہے کہ حالت رفعی میں ویسے اگر حرکت ہو تو وہ ضمہ آتی ہے تنوین کے ساتھ، لیکن یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی الف آئے گی، نصبی و جری دونوں میں کیا ہے کہ یا آئے گی. اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جاءنی اثنا عشر رجلا، میں ہم اثنا کو کیا کہیں گے؟ یہ معرب ہے اور یہ حالت رفعی میں ہے. حالت رفعی میں علامت رفع کیا ہے؟ علامت رفع آپ کہیں گے الف ہے. رأیت اثنا عشر رجلا، اس میں اثنا عشرہ کیا ہے؟ منصوب، مفعول واقع ہو رہا ہے، تو اس کی علامت نصب کیا ہے؟ یا کہیں گے. مررت باثنا عشر رجلا میں اثنا کیا واقع ہو رہا ہے؟ مجرور واقع ہو رہا ہے، تو اس کی علامت جر کیا ہے؟ یا ہے. وَإِنَّمَا لَمْ أَسْتَثْنِ هَذَا مِنْ إِطْلَاقِ قَوْلِي، یہ مصنف ابھی متن کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو ہم آخر پہ پڑھیں گے، کہ مصنف نے کہا تھا کہ متن میں میں نے وہ اخوات ہی مطلق چھوڑ دیا تھا. لم استثنے، میں نے استثناء نہیں کیا. ہاذا کس کا؟ اثنا عشرہ کا. اثنا عشرہ کا میں نے استثناء کیا ہی نہیں ہے. من اطلاق قولی، کہ جب میں نے اپنے قول اخوات ہی کو استعمال کیا، یعنی متن میں نے سیدھا کہہ دیا کہ کیا کہہ دیا؟ کہ احد عشرہ و اخوات ہی مبنی علی الفتح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے اخوات ہی میں تو اثنا عشرہ بھی آ جاتا ہے، اس کو تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ الا اثنا عشرہ، یوں کہنا چاہیے تھا. کہتے ہیں وہاں پہ میں نے استثناء نہیں کیا. کیوں؟ لأننی سأذکر فیما بعد، کیونکہ میں بعد میں جا کے ذکر کروں گا. کہاں پہ بعد میں؟ یعنی جب ایک اور درس آئے گا، بعد میں ایک اور درس آئے گا، وہاں پہ میں جا کے ذکر کروں گا کہ ان اثنین و اثنتین یعربان اعراب المثنى مطلقا وان رکبا. وہاں پہ جا کے میں بیان کروں گا کہ اثنین اور اثنتان دونوں کو اعراب دیا جاتا ہے. کون سا اعراب دیا جاتا ہے؟ مثنیٰ والا، تثنیہ والا. زیدان، رجلان، مسلمان، اس تثنیہ والا اعراب کس کو دیا جاتا ہے؟ اثنین اور اثنتین کو دیا جاتا ہے. مطلقاً، مطلقاً کیا مطلق ہے؟ چاہے یہ الگ استعمال ہوں، چاہے یا کیا ہے وہ ان رکبہ عاشرہ کے ساتھ کیا ہے؟ مرکب ہو کے کیا استعمال ہوں، یا عشرون کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ کیا مرکب ہو کے استعمال ہوں. تو چونکہ بعد والے درسوں میں نے اس چیز کو الگ طور پہ بیان کرنا تھا، تو اسی وجہ سے متن میں کیا ہے اس کا استثناء میں نے نہیں لگایا. مبنی الفتح کی بات بھی کیا ہوگی؟ ختم ہوگی. وَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ ذِكْرِ الْمَبْنِي عَلَى الْفَتْحِ ذَكَرْتُ الْمَبْنِي عَلَى الضَّمِّ، تو اس کے بعد میں نے مبنی علی الضم کا ذکر کیا. وَمَثَّلْتُهُ بِقَبْلُ وَبَعْدُ، اور میں نے اس کی مثال دی قبل اور بعد سے. وَأَشَرْتُ إِلَىٰ أَنَّ لَهُمَا 4 حالات، اور میں نے اشارہ کیا کہ قبل اور بعدوں کے 4 حالات ہوتے ہیں. اچھا جی، ہماری بحث جو ہے وہ اسم کی جو مبنی ہے اس کی کیا تیسری قسم پہ جا رہی ہے، اور تیسری قسم کا ہم نے نام کیا رکھا؟ مبنی علی الضم. ٹھیک ہے، یہ ہم کہیں گے کہ تیسری قسم ہمارے پاس کیا ہے؟ مبنی علی الضم. اس میں جو مثال ہے ہمارے پاس قبل و بعد و، اور آگے کہیں گے کہ اسماء الجہات جو ہوتے ہیں، جہات کے جو نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وراء و خلف و شمال و یمین و، یہ سارے نام وہاں پہ بیان کریں گے. یہ قبل و کیا ہے؟ مبنی علی الضم ہے، لیکن یہ مبنی علی الضم ہر حالت میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے 4 حالتیں ہیں، اور 4 حالتوں میں سے فقط ایک حالت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مبنی علی الضم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی.
قبلو کا مطلب کیا ہے پہلے، بعدو کا مطلب کیا ہے بعد میں، ٹھیک ہے جی. اس کو آپ مضاف کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ جئتو، میں آیا قبل زیدن، زید سے پہلے، ٹھیک ہے. جئتو کا قبل زیدن، میں آپ کے پاس زید سے پہلے آیا. تو یہاں آپ قبل کو کیا کر رہے ہیں، مضاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. بعض کو آپ مضاف کرتے نہیں ہیں، آپ سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ درست قبلاً، کہ میں نے اس چیز کو کیا ہے پہلے ہی پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے. ویاتی بعداً، یہ چیز کیا ہے بعد میں آئے گی، وہاں پہ آپ مضاف نہیں کرتے. تو اگر آپ اس کو مضاف کریں اور مضاف الیہ کا ذکر کریں یا آپ مضاف نہ کریں تو یہ تو کیا ہوگا، یہ پھر مورب ہوگا، اس سے آپ مبنی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ مورب ہوگا اور اس کا جو اعراب ہے وہ ظرف والا آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یعنی یہ دو حالتیں کیا خارج ہو گئیں، یعنی اگر آپ مضاف کرتے ہیں اور مضاف الیہ کا ذکر کرتے ہیں یا مضاف نہیں کرتے ویسے کیا استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو مضاف کرنا ہے نا، اس کی کیا ہے کچھ حالتیں کیا بنتی ہیں مضاف کرنے کی. مضاف کرنے کی ایک حالت ایک ایسی ہے کہ جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مضاف الیہ کو ہم کیا کرتے ہیں، حذف کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یعنی ہم یوں بناتے ہیں کہ قبل اور بعد کو آپ کیا کریں گے، مضاف کریں گے. مضاف کرنے میں کیا کریں گے آپ، مضاف الیہ کو کیا کریں گے، محذوف رکھیں گے. مضاف الیہ کیا ہوگا، محذوف ہوگا. مضاف الیہ کو جب محذوف کرتے ہیں تو اس کی کیا ہے دو صورتیں ہوتی ہیں کہ مضاف الیہ کو محذوف کرنے کے بعد کیا اس کے لفظ کو آپ مقدر مانتے ہیں یا اس کے معنی کو مقدر مانتے ہیں. لفظ کو مقدر مان رہے ہیں یا معنی کو کیا مان رہے ہیں، مقدر مان رہے ہیں. یہ دو بڑا باریک سے کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ درست ھذا قبلہ، قبلہ کہہ کے کیا میں نے چھوڑ دیا. اس سے پہلے جو ہے ہم گفتگو کر رہے تھے، مثال کے طور پر ہماری گفتگو یہ جاری تھی کہ ہم نے جو ہے وہ یہ درس پڑھا، کلمہ کی تعریف پڑھی، کلمہ کی تعریف کے بعد اس کی اقسام پڑھیں، اور پھر ابھی ہم جب کہیں گے کہ ابھی ہماری بحث کس میں ہے، اسم کے مبنی لازم کے ہونے کے بارے میں. اور یہ چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسم کیا ہوتا ہے، کلمہ کی اقسام میں سے ہے. وَدَرَسْتُ هَذَا قَبْلَ، ٹھیک ہے. یہ چیز ہم کیا پہلے پڑھ چکے ہیں. قبلہ میں نے کہہ کے کیا چھوڑ دیا، میں نے کیا کیا، اس کو مضاف الیہ اس کا حذف کر دیا. مضاف الیہ حذف کیا تو وہ ذالک کا کیا یہاں پہ معذوف ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جب میں کہنا چاہتا تھا تو اس سے پہلے کو میں نے چھوڑ دیا. اردو میں اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے کے لفظ کو میں نے معذوف کر کہہ دیا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. عربی میں نے کیا کہا کہ درست ھذا قبلہ، قبلہ کہہ کے چھوڑ دیا تو مضاف الیہ یہاں پہ کیا کر دیا، معذوف کر دیا. یہاں پہ جب میں نے مضاف الیہ کو معذوف کیا تو چونکہ پہلے کلام ہو رہی تھی تو اس سے آپ نے فوراً سمجھا کہ اس سے یہاں پہ مضاف الیہ میں جو معذوف ہے وہ ذالک کا کیا ہے، معذوف ہے، قبلہ ذالک. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذالک کا کہ یہ چیز جو ہے وہ ہم کیا پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا، یہ کب ہوتا ہے کہ جب پہلے والے کلام سے آپ کو وہ لفظ باقاعدہ سمجھ آ جائے مضاف الیہ کا کہ یہ کون سے لفظ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر میں فرض کریں بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نے آپس میں جنگ لڑی اور جنگ لڑنے کے بعد کیا ہے مسلمان جو ہے وہ فتح یاب ہو گئے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مسلمان فتح یاب ہوتے رہے اور اللہ فیصلے کرتا رہا ہے. اب فوراً آپ کیا سمجھیں اس سے پہلے کیا مطلب، وہی جو مسلمانوں کے غلبے کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے غلبے سے پہلے بھی کیا ہے غلبہ پاتے رہے اور اللہ کیا ہے ان کے بارے میں فیصلہ کرتا رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ مضاف الیہ محذوف ہوا ہے اور اس کے لفظ کو آپ نے کیا رکھا ہے، مقدر رکھا ہے، کیونکہ پہلے والے کلام کی اس کے اوپر کیا دلالت موجود ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے والا کلام ہے اس کے اندر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی یا پہلے کلام ہوتے ہی نہیں ہے، بعض کا اس سے آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ مضاف الیہ کے یہاں پہ کون سا لفظ رکھیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ کوئی نہ کوئی معنی کیا ہے مقدر رکھیں گے تو ہم بات کیا بنے گی، ٹھیک ہے. یعنی فرض کریں کہ میں نے مسلمانوں کی جنگ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا اور سیدھا کہہ دیا کہ بھئی اللہ کا سارا فیصلہ ہوتا ہے، پہلے اور بعد میں جو بھی فیصلے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں، پہلے اور بعد میں. ہم کہ پہلے اور بعد میں سارے فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، یعنی پہلے اور بعد میں کوئی چیز تو مقدر رکھیں گے. پہلے اور بعد میں کیا مطلب، یعنی انسان کی خلقت کے بعد، اس دنیا کی خلقت کے بعد یا مسلمانوں کی جنگ کے بعد آپ کہیں گے کوئی نہ کوئی معنی کیا ہے یہاں پہ ہم مقدر میں رکھیں گے، کوئی نہ کوئی کلی بات، تب یہ جملہ کیا ہوگا، پورا ہوگا. ورنہ پہلے بعد جب آپ پہلے کے ساتھ بعد کا ذکر کر رہے ہیں تو پہلے بعد میں کسی چیز کی بات تو ہوگی نا کہ جس کے پہلے اور بعد کی بات ہوگی.
تو یہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی معنی ہمیں مقدر میں رکھنا پڑے گا، تو تب کیا بات بنے گی. اب وہ معنی کیا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لفظ اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس سے کیا کہتے ہیں کہ مضاف الیہ یہاں پہ محذوف ہے، لیکن اس کے لفظ کو مقدر میں نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کے معنی کو کیا مقدر میں رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی آپ معنی کیا مراد لے سکتے ہیں، خاص کوئی لفظ کیا اس کا نہیں ہے. اور اس چیز کو پک کرنا ظاہری بات ہے کہ ذوق کے اوپر کیا موقوف ہے. یہ جو جگہ ہے نا کہ جہاں پہ معنی کو مقدر میں رکھتے ہیں، یہ والی جو جگہ ہے نا، اس کو مصنف کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے؟ مبنی لازم کی قسم میں جاتی ہے. کہ قبل و مبنی لازم کب ہوتا ہے؟ کہ جب یہ مضاف کی شکل میں استعمال ہو، مضاف الیہ اس کا محذوف ہو، اور مضاف الیہ کے لفظ کی بجائے اس کے معنی کو کیا ہے؟ مقدر میں رکھا گیا ہو. تو وہاں پہ آپ سیدھا کہیں گے کہ یہ قبل و کیا ہو جائے گا؟ مبنی لازم رہے گا. جب مضاف الیہ کا معنی ذہن میں ہوگا، ہاں معنی ذہن میں ہوگا اور مقدر ہوگا، یعنی مضاف الیہ بھی محذوف ہوگا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مبنی لازم ہوگا. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں مضاف الیہ کا یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ مقدر میں ہے، کیونکہ لفظ آپ کو پہلے سمجھ آ گیا تھا، وہاں پہ مبنی نہیں ہوگا. یعنی ہم اپنے آسان مثال بیان کرتے ہیں. اگر میں یوں کہوں کہ درست ھذا قبلو، درست ھذا اگر میں نے قبلو کہہ دیا، مبنی لازم میں نے رکھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ قبلو کے بعد مضاف الیہ محذوف تو ہے، لیکن وہ مضاف الیہ کوئی خاص لفظ نہیں ہے، کوئی بھی آپ معنی کر دیں. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس سے پہلے کہاں پہ پڑھ چکے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ آپ کہیں کوئی نہ کوئی معنی ہے، لفظ ہمیں کیا معین نہیں ہو رہا. اگر میں کہوں کہ درست ھذا قبلہ، قبلہ اگر میں کہوں، آپ کہیں گے نہیں یہ کیا ہے؟ معرب ہے، مبنی نہیں ہے، مبنی لازم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی لفظ کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا. اب وہ لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ جو پہلے کلام میں کیا ہوگا؟ ذکر ہوگا. وہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ذالک کا اشارہ ہوتا ہے عام طور پہ وہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک باریک سا فرق ہے جو اشعار میں اور عربی زبان کی آیات وغیرہ میں کیا انسان پک کر لیتا ہے. تو یعنی گویا کہ یہاں پہ قبل و بعدوں کا کیا ہے؟ جو مضاف ہونے کے حالات ہیں، ان حالات میں جب مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا یہ فرق ہے، اور اس میں کیا ہے؟ یہ بحث آئے گی. اگر وہ مضاف الیہ ہوتے ہی نہیں ہے، تیسری حالت یہ بنے گی نا. ابھی مضاف الیہ محذوف کی ہم نے دو صورتیں بیان کر دی نا، یعنی اس کو آپ تیسری صورت بیان کر رہے ہیں اور اس کو کیا گنے؟ چوتھی صورت بنے. پہلی اور دوسری صورت کیا بنے گی؟ دوسری صورت کیا بنے گی کہ مضاف الیہ محذوف ہی نہ کریں، آپ سیدھا مضاف الیہ کو کیا کر دیں؟ ذکر کر دیں. وہاں پر بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ معرب ہو جائے گا. اور پہلی صورت کیا ہوگی کہ مضاف ہی نہ ہو، قبل اور بعد ایسی استعمال ہو بغیر اضافے کے، نہ وہ مضاف الیہ محذوف ہو، نہ ہو ہی نہیں، مضاف کے طور پہ استعمال نہ ہو، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معرب ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ دیکھتے ہیں کیسی مثالیں. وَأَشَرْتُ إِلَىٰ أَنَّ لَهُ أَرْبَعَ حالات، اس کی کیا چار حالات ہیں. احداها، پہلی حالت کیا ہے کہ ان یکون مضافین، کہ یہ دونوں کیا ہوں گے؟ مضاف ہوں گے. فَيُعْرَبَانِ نَصْبًا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، تو پس یہ دونوں معرب ہو جائیں گے. فَيُعْرَبَانِ، اب معرب ہوں گے تو اب اعراب کیا دیں گے؟ نصبًا علی الظرفیت، یا تو آپ ظرف کی بنیاد پہ سے نصب دے دیں، یعنی ظرف کیا ہوتا ہے؟ مفعول فیہ ہوتا ہے. او خفضاً بمن، یا اس کی شروع میں من اگر حرف جارہ لگا ہوا ہے تو اس کی بنیاد پہ اس کو کیا دے دیں؟ خفضاً جر دے دیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال دے رہے ہیں کہ جئتو کا تقولو، آپ کہتے ہیں جئتو کا میں آپ کے پاس آیا، قبل زیدن، زید سے پہلے. قبل کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ مضاف واقع ہو رہا ہے. زید کیا واقع ہو رہا ہے؟ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. مضاف الیہ یہاں پہ ذکر ہے، تو قبلہ کو یہاں پہ کیا پڑھیں گے آپ؟ منصوب پڑھیں گے. منصوب کیوں پڑھا؟ اگر آپ ترکیب میں پوچھیں گے آپ کہیں گے کیونکہ منصوب کیا ہے؟ ظرف واقع ہو رہا ہے، اور ظرف کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، کیونکہ ظرف کیا ہے؟ مفعول فیہ کی ایک قسم ہے. وَبَعْدَهُ، بعدہ بھی ایسے ہے، یعنی ایک مثال دے دی قبل کی، ایک مثال کس کی دے دی؟ بعد کی مثال دے دی. فَتَنْصِبُهُمَا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، ظرفیت کی بنیاد پہ آپ دونوں کو کیا رکھیں گے؟ نصب دیں گے. وَمِن قَبْلِهِ وَمِن بَعْدِهِ، یعنی جئتو کا من قبلہ، جئتو کا من بعدہ. فتخفضهما بمن، یہاں پہ آپ قبل اور بعد کو جر دے رہے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ من کے ذریعے سے. قرآن مجید کی آیت میں آ جائیں. قال اللہ تعالی کذبت قبلہم قوم نوح، کذبت جھٹلایا، قوم نوح، نوح کی قوم نے جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، یعنی ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے کیا جھٹلایا تھا. تو یہ قبلہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے، مضاف الیہ ہم ذکر ہے واضح طور پہ، تو یہ کیا ہے؟ منصوب ہے ظرفیت کی بنیاد پہ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس کس بات پہ؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کون سی بات پہ؟ بعد اللہ، اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد، یؤمنون، تم ایمان لاؤ گے. تو یہاں پہ بعد مضاف ہو رہا ہے اللہ کی طرف،
اور بعد کیا ہے یہاں پہ منصوب ہے ظرفیت کی بنیاد پہ۔ تیسری آیت وقال اللہ تعالیٰ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس نہیں آتی نبأ الذین ان لوگوں کی خبریں کہ من قبلہم جو کیا ہیں من قبلہم ان سے پہلے ہیں، یہاں پہ من لگ گیا، من کی وجہ سے قبل کیا ہو گیا مجرور ہو گیا۔ ومن بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اور اس کے بعد کہ جب ہم نے پہلے لوگوں کو کیا ہے تباہ کر دیا۔ القرون ویسے تو زمانے کو کہتے ہیں قرن کی، لیکن قرون کیا ہے اہل کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، پہلے زمانے والے لوگ۔ اچھا یہاں پہ بات کیا ہو رہا ہے مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف ما کی طرف، ٹھیک ہے ما یہاں پہ موصول ہے، من بعد ما یا ما مصریہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے پہلی حالت ہوگی کہ یہ دونوں مضاف ہوں گے اور مضاف الیہ کیا ہے ان کا ذکر ہوگا۔ دوسری کیا ہے کہ ان یحذف المضاف الیہ، کہ مضاف تو ہوں گے لیکن مضاف الیہ کو کیا ہو جائے گا حذف کر دیا جائے گا۔ وَيُنْوَى ثبوت لفظہ، اور مضاف الیہ کا لفظ کیا ہوگا ثابت ہوگا، یہ جو ابھی ہم نے آپ کو یہ بیان کیا ہے، مضاف الیہ حذف ہوگا لیکن اس کا لفظ کیا ہوگا یہاں پہ ثابت رہے گا۔ فَيُعْرَبَانِ، اس صورت میں کیا ہوں گے یہ معرب ہوں گے، اعراب ان کو دیا جائے گا کون سا الاعراب المذکور، مذکور اعراب دیا جائے گا۔ مذکور اعراب کیا ہے کہ یا اس کے شروع میں من جارہ لگا دیں یا کیا ہے اس کو ظرفیت کی بنیاد پہ منصوب کر دیں۔ ولا ینونان، تنوین نہیں دے سکتے لنیت الاضافت ہے، کیونکہ اضافت کیا ہے اضافت کی نیت موجود ہے، وجہ کیا ہے کہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ غلام زیدن، غلام زید نہیں کہہ سکتے، تو اضافت چونکہ مضاف الیہ یہاں پہ نیت میں ہے مقدر میں ہے تو لہٰذا اس کو کیا ہے آپ تنوین نہیں دے سکتے۔ وذالک کا قول، اور یہ شعر کے اس قول کی طرح ہے کہ ومن قبل نادا کل مولا قرابت فما عطفت مولا علیہ العواطف، شاہد مثال کیا ہے کہ ومن قبل نادا، یعنی من قبل کے بعد جو ہے وہ معذوف ہے کوئی چیز، یہ کہاں سے پتہ چلا معذوف ہے پہلے والے شعروں کو دیکھ کے، ٹھیک ہے پہلے والے اشعار کو دیکھ کے قبل کے بعد کہتے ہیں ذالک کا کیا ہے معذوف ہے، ٹھیک ہے جی ومن قبل ذالک، یعنی اس سے پہلے کہ ہر جو ہے وہ قریبی نے مولا ہر مددگار نے، مولا مددگار کی معنی میں یہاں پہ ہے کہ ہر مددگار نے کیا ہے قرابتاً جو ہے وہ آواز دی کس کو رشتہ داروں کو آواز دی قریبیوں کو، فما عطفت العواطف مولا لیے، تو کسی مہربان کرنے والے نے کیا ہے اس کے اوپر مہربانی نہیں کی۔ تو یہاں پہ گزشتہ اشعار کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں واضح طور پہ سمجھ آتا ہے کہ قبل کے بعد جو مضاف الیہ معذوف ہے وہ ذالک کا کیا ہے لفظ ہے، تو لہٰذا یہاں پہ مضاف الیہ معذوف ہے اور اس کے لفظ جو ذالک ہے اس کو کیا ہے مقدر میں رکھا گیا ہے۔ الروایت بخفض قبل بغیر تنوین، یہاں جو اس شعر روایت کی گئی ہے وہ قبل کو کیا ہے خفض جر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور بغیر تنوین کے پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے یعنی کیونکہ جو پہلے ہم اشعار جو پڑھ رہے تھے ان اشعار میں تو ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا تھا کہ قافیہ اس طرح سے بن رہا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس قافیے کے مطابق اعراب سیٹ کرنا ہے، وہ تبھی سیٹ ہو سکتا ہے کہ جب ہم عربی زبان کے اس قاعدے کو اپنائیں گے، لیکن اس شعر میں کوئی قافیے کا چکر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ شروع میں بات آ گئی درمیان میں بات آ گئی، تو یہاں پہ پھر چکر کس کا ہوتا ہے روایات کا چکر ہوتا ہے کہ فلاں جو نحوی اور عرب لوگ ہیں وہ اس شعر کو اس انداز میں روایت کرتے ہیں اور فلاں جو عرب ہیں وہ اس انداز میں کیا کرتے ہیں روایت کرتے ہیں۔ تو اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت اس شعر کے بارے میں یہ ہے کہ اس شعر کو روایت کیا گیا ومن قبل نادا، قبل نہیں ہے ومن قبل نادا کے ساتھ کیا اس کو روایت کیا گیا ہے، بغیر تنوین کس روایت کیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ومن قبل ذالکا، کہ یہاں پہ ذالکا کیا ہے معذوف ہے، فحذف ذالکا من اللفظ، پس جو مضاف الیہ کا لفظ تھا اس سے کیا ہے ذالکا کو کیا کر دیا گیا معذوف کر دیا گیا، وقدرہ ثابتا، اور اسی لفظ کو کیا رکھا گیا مقدر رکھا گیا ثابت شکل میں۔ اچھا جی وقال الجحدری والعقیلی للہ الامر من قبل، اصل میں آیت میں کیا ہے من قبل و من بعد ہے، لیکن یہ ایک قرات ہے جحدری اور عقیلی کی، انہوں نے اس آیت میں کیا پڑھا من قبل اور من بعد پڑھا، للہ الامر کہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، من قبل من بعد اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی، تو یہاں پہ وہ کس کو مقدر میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں آیات کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے، یعنی بالخفض بغیر تنوین، یہاں پہ وہ قبل اور بعد کو جر کے ساتھ پڑھتے ہیں تنوین نہیں لگاتے،
اور ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ کون سا لفظ یہاں پہ ہے؟ یعنی من قبل الغلب و من بعد الغلب. تو یہ غلبے کے لفظ انہوں نے کہاں پہ لیا؟ مثلا وہ آیات کے شان نزول کو دیکھیں گے کہ بات کس کی ہو رہی تھی؟ مسلمانوں کی جنگ کی اور فتح کی بات ہو رہی تھی. تو اب لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے غلبے سے پہلے بھی اور مسلمانوں کے غلبے کے بعد بھی سارے کے سارے فیصلے کس کے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے کیا ہیں؟ فیصلے ہیں. تو یہاں پہ جاہدری اور عقلی کا یہ سمجھنا ہے کہ من قبل ہم پڑھیں گے، قبل نہیں پڑھیں گے، کیونکہ مضاف الیہ کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں پک ہو رہا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ والا لفظ ہونا چاہیے مضاف الیہ کا. لہٰذا یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ مضاف الیہ کا محذوف ہے. تو مضاف الیہ کا جب لفظ محذوف ہے تو پھر من قبل کیا ہو جائے گا؟ معرب ہو جائے گا. اس وجہ سے من شروع میں آیا اور من کی وجہ سے آپ کیا دیں گے؟ جر دیں گے. تنوین کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ مضاف الیہ یہاں پہ کیا ہے؟ مقدر میں ہے. یہ کیا ہوگی؟ دو حالتیں ہوگی. تیسری حالت کہ ان یقطع عن الاضافت لفظاً، کہ اضافت سے اسے کٹ کر دیا جائے، یقطع ان دونوں کو، قبل اور بعدوں کو. ولا ینوی المضاف الیہ، اور مضاف الیہ کو نیت میں نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کہا تھا یہ سب سے پہلی حالت ہے. ٹھیک ہے، شروع ہم کیا بیان کیا تھا کہ قبل اور بعدوں کو مضاف استعمال ہی نہ کریں آپ. ٹھیک ہے جی، یعنی مضاف الیہ نیت میں نہ ہو، اضافت سے کیا اسے جدا کر دیں. فیعربان ایضاً علی اعراب المذکور، پس پھر بھی اسے کیا اعراب مذکور ہی دیں گے. یعنی آپ ظرف کے طور پہ اسے کیا دیں گے؟ نصب دیں گے، یا شروع میں حرف جارہ لگیں آپ. ولیکنہما ینونان، اور یہاں پر تو آپ کیا ہے؟ ان دونوں کو تنوین بھی دیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ لأنہما حینئذ اسمان تامان، کیونکہ اس صورت میں یہ مکمل طور پہ اسم ہو جائیں گے، اسم تام ہو جائیں گے. اسم تام کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے ناقص کے مقابلے میں آپ سے کر رہے ہیں، کیونکہ جو مرکب ناقص ہوتا ہے اسے اسم تام نہیں کہتے، کہ جب تک مضاف الیہ کا ذکر نہیں کریں گے اسے آپ تام نہیں کہیں گے. اسم تام یعنی کوئی مضاف الیہ یہاں پہ ہے ہی نہیں. کسائر الاسماء النکرات، جیسا کہ دیگر اسماء نکرہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر تنوین آتی ہے. مثال طور پر آپ کہتے ہیں کہ جئتک قبلا و بعدا، یعنی درست قبلا، ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا، و درست بعدا، سندرس بعدا، یوں کہہ دیتے ہیں. یا من قبل و من بعد ہے. قال الشاعر، و شاعر یہاں پر بھی یوں کہتا ہے کہ فساغ لی الشراب وکنت قبلا اکاد اغص بالماء الفرات، وکنت قبلا یہاں پہ کہہ دیا، تنوین کے ساتھ پڑھا ہے. تو یہ جو روایت ہے تنوین کے ساتھ اس کی جو وارد ہوئی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبلا کو بالکل مضاف الیہ کو نیت میں کیا نہیں رکھا گیا. فساغ لی الشراب، میرے لیے پینا کیا ہے؟ جائز ہو گیا، آسان ہو گیا. فساغ میں نہیں، آسان ہو گیا. میرے لیے اب پینا کیا ہے؟ آسان ہو گیا. جبکہ وکنت قبلا اس سے پہلے کیا تھا؟ اکاد، قریب تھا، کہ اکاد و فعل مقاربہ میں سے ہے. اغص بالماء الفرات، کہ ماء فرات، یہ فرات کا پانی ہے، یہ کیا ہے؟ اغص میرے گلے میں کیا ہے؟ اٹک جاتا. یعنی جب تک میں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ نہیں لیا تھا تو جو فرات کا پانی تھا وہ بھی میرے گلے میں اٹکنے والا ہو گیا تھا، لیکن اب جب میں نے بدلہ لے لیا تو اب میرے لیے پینا کیا ہے؟ آسان ہو گیا. وکنت قبلا، یعنی یہاں پہ اس نے اضافہ رکھی نہیں، یعنی اس سے پہلے. وقارا بعضهم، اور بعض قرآن یوں بھی پڑھا ہے للہ الامر من قبل و من بعد. ٹھیک ہے، جاہدر القرین تو من قبل پڑھ کے چھوڑ دیا تھا نا، تنوین نہیں دی تھی. انہوں نے تنوین کے ساتھ پڑھا، یعنی بالخفض والتنوین، خفض اور تنوین کے ساتھ پڑھا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ ان کے لحاظ سے مضاف الیہ ہے ہی نہیں. یعنی یہ ایک آیت کو جو معنی کر رہے ہیں وہ معنی کیا کر رہے ہیں کہ پہلے اور بعد سارا فیصلہ ہی اللہ کا ہے. اب ان سے پوچھیں کس کے بعد؟ کہتے ہیں کس کے بعد کو چھوڑیں آپ، بس پہلے جو بھی آپ پہلے فرض کریں، نیت میں نہیں رکھا ہوا، یعنی کوئی بھی پہلے آپ فرض کریں، کوئی بھی بعد فرض کریں. ایک ایسا پہلے بعد فرض کر لیں کہ جس کا کوئی چیز معین ہو بھی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس سے بحث نہیں کرتے. یعنی یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ معرفت کے ایک بڑے درجے پہ ہیں کہ کوئی بھی پہلے ہو کوئی بھی بعد ہو، سارے کے سارے فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تو یہ ان کا معنی کیا ہے؟ ایک عرفان کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت کیا بڑا معنی بن جاتا ہے. الحالۃ الرابعہ، چوتھی حالت کیا ہے کہ ان یحذف المضاف الیہ. اب یہ ہماری آ جائے کہ مضاف الیہ کو حذف کریں. وینوی معناہ دون لفظہ، مضاف الیہ کا کوئی نہ کوئی معنی ایسا ہو کہ جسے نیت میں آپ رکھ سکتے ہوں دون لفظی، لیکن مضاف الیہ کا جو لفظ ہے وہ آپ کے لیے معین نہ ہو پا رہا ہو. یعنی آپ جب گفتگو بندہ کر رہے ہیں یا جو وہ کلام کر رہے ہیں اس کے سیاق و سلام سے مضاف الیہ کا لفظ کیا آپ کو پک نہیں ہو رہا، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً مضاف الیہ کا کوئی نہ کوئی معنی تو کیا مقدر میں رکھنا پڑے گا. تو اس صورت میں کیا ہو جائیں گے؟ فیبنیان حینئذ
علی الضم میں، تو اس صورت میں یہ کس کے اوپر ہوں گے؟ مبنی علی الضم ہو جائیں گے. کیا قراءت سبعۃ، جیسا کہ قراءت سبع میں یہی ہے کہ للہ الامر من قبل و من بعد، تو من قبل کے بعد آپ کیا مضاف الیہ رکھیں گے؟ آپ کہیں کوئی بھی معنی رکھیں، وہ غلبہ بھی ہو سکتا ہے یا خلقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی آپ معنی کیا رکھتے ہیں، کلی طور پہ معنی رکھتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کو رکھیں گے. یعنی وہ جو تیسرے پہلے نمبر پہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی آپ نہ رکھیں، تو ان کی بات تھوڑی غیر معقول سی لگی کہ پہلے بعد آپ جب کہہ رہے ہیں، پہلے بھی کہہ رہے ہیں، بعد میں کہہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ معنی تو درمیان میں رکھیں بھئی جس کے پہلے بعد آپ بنا سکیں. تو وہ چوتھا جو نظریہ ہے نا حالت رابعہ، یہ معقول حالت ہے کہ بھی کوئی نہ کوئی آپ معنی رکھیں، چلیں آپ کچھ بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ کہیں کہ جو معنی بھی آپ فرض کرو، ٹھیک ہے، کون سا معنی آپ لینا چاہتے ہیں؟ یہ خلقت سے پہلے، ٹھیک ہے، ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ انسانی خلقت سے پہلے بھی اللہ کا امر ہے اور خلقت کے بعد بھی اللہ کا امر ہے، ٹھیک ہے جی. موت کو رکھ لیں، موت سے پہلے اور موت کے بعد بھی کوئی نہ کوئی معنی تو رکھیں گے. تو لہٰذا یہ جو چوتھا نظریہ قراءت سبع والا کہ اس میں مضاف الیہ کا کوئی نہ کوئی معنی کیا ہوتا ہے؟ مقدر میں ہوتا ہے. ایک لفظ کو آپ کیا معین نہیں کر سکتے، اور یہ بات کیا معقول ہے اور درست ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.